عارف سعید ذرا مجھے مری کی صورتحال بتائیے گا کہ کیا وہاں پر ابھی بھی سیاحوں کا رش اسی طرح سے موجود ہے اور ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، گزشتہ دوروں سے ملکہ خسار مری کا جو ہے وہ سیاحوں کی وسعت پر پابندی عائد کر رکھی تھی کہ مری میں کسی قسم کی گاڑی نہیں داخل ہو سکتی سیاحوں کی، جس پر لوکل افراد بھی ان کو بھی روک دیا گیا تھا کہ مری میں داخل نہیں ہو سکتے برف باری کی وجہ سے۔ لیکن آج جو ہے نا وہ صبح 10 بجے انتظامیہ نے ڈی پی او مری، ڈی سی مری نے انہوں نے یہاں پر رستے کھول دیے ہیں اور اس ٹائم سیاحوں کی کافی تعداد جو مری کی طرف آ رہی ہے۔ مری کے یہاں پر تمام رستے جو ہے وہ داخلی اور خارجی رستے انہوں نے ہائی وے مشینری نے کلیئر کر دیے تھے، جس کے باعث سیاحوں کی جو لمبی لائنیں لگ گئی ہیں گاڑیوں کی، اور سیاح جو ہے جوک در جوک جو ہے مری کی طرف آ رہے ہیں۔ سیاح جو ہے وہ یہاں کے دلفروب موسم اور دھوپ نکلی بھی ہے آج، اس وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہے، اور سیاح جو ہے وہ اس خوشگوار موسم میں اور خوبصورت اور حسین نظاروں سے جی بھر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سیاح بھی جو ہے نا مری آنے پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر مختلف ہوٹلوں میں قیام کر رہے ہیں۔ سیاح تو آ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں جوک در جوک آ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ جوک در جوک آ جاتے ہیں وہ تو لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ ان کو بڑی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ پہلے بھی اسی طرح سے آپ نے پورا آنے دیا، اس کے بعد آپ ایڈوائزریز جاری کر رہے ہیں کہ جب یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا، برف کا وہاں پہ طوفان تھا، لوگوں کی بتحاشیاں جو ہم نے فوٹیجز دیکھی، ایک لمبی لائن تھی گاڑیوں کی جو کہ اس میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو کیا یہ مناسب ہے کہ آپ ایک لمٹ کر دیں کہ جی اتنی گاڑیاں آئیں گی، اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس وہاں پر ہے؟ کچھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس ضرورت سے زیادہ اگر ایک دم سے پہ وہ ٹریفک آ جائے گا تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے؟ جی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے کہ سیاح جو ہے وہ یہاں پر اگر آئے تو اپنے ساتھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئے، روڈ کے سائڈوں پہ گاڑی کھڑی نہ کرے اور ٹریفک روانی جو برقرار رکھے، کسی جگہ پہ سڑک پر رکاوٹ نہ بنے۔ اور اسی طرح اگر سیاح مری جو اگر آتے ہیں تو ان کو یہاں پر ایڈوائزری بھی اور ساتھ گائیڈ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے 13 فیسلٹیشن سینٹر جو ہے نا وہ قائم ہے، وہاں پر باقاعدہ سیاحوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو مشکلات آتی ہیں تو وہاں پر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو وہاں پر ریسکیو بھی کرنے کے لیے 13 فیسلٹیشن سینٹر اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر کوئی سیاح پھنس جاتا ہے، برف میں پھنس جاتا ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ فیسلٹیشن سینٹر جو عملہ بیٹھا ہے وہ ریسکیو 1122 محکمہ ہائی وے، محکمہ ریسکیو جنگلات اور دیگر جو نا وہ انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کسی بھی ہنگامی صورت سے نبٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی سیاح کو پریشانی آتی ہے تو وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یقیناً should be appreciated۔ عارف ایک اور چیز، ایسے موقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہوٹلز کے جو کرائے ہیں نا وہ بہت آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ منہ مانگے اپنے کرائے وصول کرنے لگ جاتے ہیں اور جو سیاح ہوتے ہیں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس پہ کوئی کنٹرول کیا ہے حکومت نے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس میں ہوٹل ایسوسیشن، انجمن تاجران اور دیگر جو نا وہ تنظیمیں موجود تھی، اور انہیں اسپیشلی گائیڈ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے کسی سیاح کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اس طرح کے کافی زیادہ معاملات۔ لیکن گزشتہ 2 روز سے جو ہے نا وہ رستے بند تھے، تو اس وجہ سے ہوٹل سارے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ہوٹلوں میں کمرے جو ہے نا وہ بے انتہا کمرے یہاں پر خالی پڑے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم جو اگر دیکھا جائے نا تو خالی ہوٹل کی وجہ سے یہاں پر ریٹ بہت کم ہے اور مناسب ریٹ ہے۔ یہاں پر ہر قسم کے کمرے ہیں، یا 2000 سے لے کے تو 50,000 روپے تک کمرے مل جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل تک یہاں پر ہے۔ تو جس کی جتنا بجٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ یہاں پر کمرے لے لیتے ہیں، تو فیسلٹی کے حساب سے یہ کمرے سارے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کا عارف سعید۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔